اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، تحریم سید آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جی، ٹاپک ہے ہمارا کہ اپنے مائنڈ میں گولز کیسے بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاؤ ٹو اچیو یور گولز، ہاؤ ٹو فوکس آن یور گول۔ جی، کہ اپنے مقصد، زندگی کا ایک مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ تو کیا ہے کہ وہ مقصد ہمارے یہاں زیادہ تر ہم کیا بات کرتے ہیں کہ ہم اس مقصد کو، جو ہمارے مقصد ہوتے ہیں، ہم کوئی مائنڈ میں کنسیپٹ بناتے ہی نہیں۔ روٹین، ہم روٹین کو بس چلتے جاتے ہیں اور روٹین کے مطابق، اور بس اسی طرح زندگی کا جو ہے ہمارا اختتام ہو جاتا ہے اور ہم بس اسی تک اینڈ ہو جاتے ہیں۔ میں یہاں بات کروں گی، اگر ہاؤ ٹو فوکس آن یور گولز اس کی بات کریں تو اس میں بڑی امپورٹنٹ بات یہ کروں گی کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ جانور اور انسان میں فرق کیا ہے؟ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے یہ کہ جانور اور انسان میں فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب تخلیق کیا تو اسے سوچ و بچار کی جو ہے صلاحیت دی، اسے سمجھ بوجھ دی، جبکہ جانور میں ایسی صلاحیت نہیں ہے۔ وہ جانور جو ہے وہ صرف اپنے آپ کو سیکیور کر رہا ہوتا ہے، وہ بچتا ہے یا پھر مار دیتا ہے یا اپنے آپ کو سیو کر کے اپنی زندگی گزار دیتا ہے۔ لیکن ہم انسانوں میں یہی فرق ہے کہ ہم اپنی سوچ سے، اپنے دماغ کو، اپنی سوچ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے مقاصد کو حاصل کرتے ہیں۔ اگر ہم یہاں بات کروں کہ گولز کیسے ہوتے ہیں اور یہ فوکس کیسے کیا جا سکتا ہے اپنے اس گولز کو، اور اس کا مقصد کیا ہے آخر ہماری زندگی میں، تو میں یہ بات کروں گی کہ اگر کسی کی زندگی میں، وہ کوئی بھی ہو، وہ مرد عورت ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس کی زندگی میں گولز نہیں ہے، اس کا زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، تو وہ زندگی کچھ بھی نہیں۔ بات کر رہی تھی جی مقصد کی، تو مقصد کیا ہے کہ سب سے پہلے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ سوچا نہیں ہوتا۔ ہم صبح اٹھتے ہیں، روٹین ہماری یہ ہوتی ہے، ہم صبح اٹھے، ہم نے جاب پر گئے، اپنے کام پر گئے، دوپہر کا لنچ کیا اور پھر شام تک یہی اپنی جدوجہد میں گزارتے رہے وقت، رات ہوئی سو گئے، پھر وہی روٹین۔ مطلب یہ ایک ریگولرلی اسی روٹین پہ ہم چلتے رہتے ہیں۔ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم اس سے یہ جو کچھ کر رہے ہیں، اتنے جتن ہم اپنی زندگی کے بارے، تو اس کے پیچھے کیا مقصد ہے، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، اس کے پیچھے ہمیں کون پش کر رہا ہے، یا ہم کس کے لیے کر رہے ہیں، ہم کچھ ایسا نہیں سوچتے۔ اگر بات کریں ہم تو بہت سے لوگ کہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، یہ نہیں ہوتا۔ سب بس دوڑ میں بھاگ رہے ہیں، ایک دوڑ لگی ہوئی اور اس میں سب بھاگ رہے ہیں۔ لیکن اگر یہی ہم اچھے طریقے سے اپنے آپ کو فوکس کر لیں کہ جی ہم نے اپنے مائنڈ کو ہم یہ چیز بٹھا لیں کہ ہمارا جینے کا مقصد ہے کیا، اور ہم نے کہاں کس حد تک جانا ہے، کیا ٹاسک ہیں، کس طرح کے ٹارگٹس ہیں، کیا چیز ہے، کیا اچیومنٹس ہیں، کیا ہمارے ڈریمز ہیں، تو وہ پھر ہمارے ایک سٹیپس بن جائیں گے۔ وہ جو ہم ریگولر لگ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں دوڑ میں، تو وہ دوڑ ضرور سکتے ہیں، لیکن ہم ایک لائف کو انجوائے بھی کریں گے۔ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، ان کو بھی انجوائے کرنے کا ہمیں موقع مل جائے گا۔ کیسے؟ میں آپ سے یہی بات کرنا چاہ رہی تھی اس ٹاپک کو لے کے کہ دیکھیں، اگر ہم ویسے بات کریں کہ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ جب اپنی زندگی میں کوئی مقصد بناتے ہیں، تو اگر لیٹ سپوز میں اگر بات کروں، نارملی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو پڑھانا ہے اور بس ان کو انہیں کسی طرح سے انہیں کسی جوگی بنا دینا ہے اور بس اس کے بعد ہماری زندگی ختم ہے۔ ہم موسٹلی یہ باتیں سنتے ہیں لوگوں سے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ ایسا تو کچھ نہیں ہے، بچے پڑھیں گے بھی، آپ ان کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں، آپ ان کی اپنی لائف بھی سٹارٹ ہو جائے گی، لیکن آپ کہاں ہیں؟ آپ نے ساری کوششیں تو اپنے بچوں کے لیے کی ہیں، لیکن کبھی سوچا ہے کہ جو اللہ نے مجھے زندگی دی ہے، جو مجھے اپنی زندگی لائف دی ہے، میری زندگی پہ جو حق ہے، میں اس کو کس حد تک ادا کر رہا ہوں؟ دیکھیں، بچوں کے لیے سب کو کوشش کرنا لازم ہے، ہمارا فرض ہے، لیکن کسی کے لیے بھی کوشش کرنا، لیکن ایک ہم بینگ اے مسلم اگر ہم بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں بھی ہوں، میں نے بھی کرنا ہے۔ ہر چیز آپ نہیں سوچ کے کر سکتے کہ میں ہی کر رہا ہوں یا میں ہی کر سکتا ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو کیا ہے کہ گولز کیسے بنانے ہیں؟ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اپنے ٹارگٹس سال کے بعد، جیسے اگر ہم بات کرتے ہیں، اگر 2024 سٹارٹ ہے، 2024 میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہم کر سکتے ہیں، کس طرح ہم کر سکتے ہیں، ہم سوچے تو صحیح، سوچو بچار تو کریں اپنی زندگی کو لے کے کہ کیا آخر ہمارے جینے کا مقصد ہے، تو ہم کس طرح اس کو، کیا ہم اس زندگی کو انجوائے بھی کر رہے ہیں؟ کیا اگر ہم صرف پیسے کی دوڑ میں بھاگ رہے ہیں، کیا ہمیں پیسہ، اگر چلے ہمیں بہت پیسہ مل گیا، لیٹس سپوز ہمیں بہت پیسہ مل گیا، کس حد تک ہم اس پیسے کو انجوائے کریں گے؟ ہو سکتا ہے جس وقت وہ پیسہ ملنے کا ٹائم آئے اس وقت عمر ختم ہو جائے، صحت ختم ہو جائے،
زندگی کی 4 مہی ختم ہو جائے تو بتائیں وہ پیسہ کس قابل رہے گا؟ جو آپ کا وقت ہے اس دوڑ میں جس میں آپ بھاگ رہے ہیں اس میں تھوڑا سا ٹھہرنے کا، رکنے کا، ٹھہر کر اس چیز کو انجوائے کرنے کا، وہ تو ہم دوڑ میں بھاگ کے اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں۔ پیسہ تو جتنا ہمیں ملنا ہے وہ تو ملنا ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا یہ راستہ آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو یہ راستہ کتنا لمبا ہوگا، کتنا دشوار ہوگا کہ آپ اپنی منزل تک پہنچ سکیں گے جب تک اس منزل کا تعین نہیں کریں گے۔ اور تعین آپ نے اپنے مائنڈ میں کرنا ہے، کسی نے کر کے نہیں دینا آپ کو۔ تو تعین کیسے کیا جاتا ہے اپنی مائنڈ میں؟ آپ ٹارگٹ رکھیں، 1 سال میں نے 2 سال یہ کام کرنا ہے اور انشاءاللہ اس کے لیے اسٹرگل کرنی ہے، پھر اس کے بعد میں نے یہ چیز رکھنی ہے اپنے مائنڈ میں، یہ میرا اچیومنٹ ہوگی میری، یہ میرا گول ہوگا، یہ میری زندگی کا مقصد ہوگا، یہ ٹائم کے بعد میں نے اتنا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہرڈلز بہت آئیں گی، چیزیں چینج ہو جاتی ہیں۔ اچھا ہوتا ہے کیا ہے، سم ٹائم ہم اپنے انٹرسٹ کو الگ کر دیتے ہیں اور وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو ہماری مطلب ہم نے مائنڈ میں گول بنایا بھی ہو، پھر بھی ہمیں وہ چیزیں کرنی ہوتی ہیں جو ہمارے مطلب انٹرسٹ میں بالکل نہیں ہوتا، ہم بالکل اس سے ہٹ کے کر رہے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے اس جد و جہد میں ہی کام کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے انٹرسٹ سے بالکل ہٹ کر ہوتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا انٹرسٹ جب نہیں ہوتا تو وہی کام جو ایک آسان طریقے سے کیا جا سکتا تھا وہ بہت مشکلوں سے کیا جاتا۔ بھئی میرا مائنڈ ہے کہ میں کہتی ہوں میں زیادہ مطلب میں کہتی ہوں، میں اپنی ہیلتھ کے پوائنٹ سے بات کرتی ہوں، میں کہتی ہوں میں ذرا ہیلدی رہوں، تو میں کیا کروں گی کہ جم جوائن کروں گی، میں کیا کروں گی واک کروں گی، میں کیا کروں گی کہ کسی اسپورٹس کو کلب کو جوائن کر لوں گی۔ اب بیسٹ کیا ہے؟ بیسٹ یہ ہے یا میں کھانا پینا بہت لمیٹڈ کر دوں گی، ڈپینڈ کرتا ہے کہ میرا انٹرسٹ کس چیز میں ہے۔ میں بہت زیادہ ہارڈ ورک کروں گی، میں ہو سکتا ہے میں نہ کروں، میرا انٹرسٹ یہ ہے کہ میں یار روز ڈیلی کی نا واک کر لیا کروں گی، اسے میں انجوائے کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہے، کام وہی ہے، آپ نے سوچ وہی ہے، ہونا وہی ہے جو آپ سوچ رہے ہیں، لیکن ٹارگیٹس ہیں اس کے، آپ کا انٹرسٹ جس میں ہے وہ چیز سوچ کر ہمیں وہ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے کام تو ہم وہی لے رہے ہیں جو ہماری سوچ میں، لیکن ہم اس کو انجوائے کر کے کر رہے ہیں۔ تو اس سے نہ صرف انجوائمنٹ ہوتی ہے، اگر میں ہیلتھ کے حساب سے بات کروں تو ہیلتھی پوائنٹ آف ویو سے یہ چیز آپ کے لیے کتنی سوٹیبل ہے یہ آپ ہم نہیں سمجھ پاتے، جو کام ہم انٹرسٹ سے کر رہے ہوتے ہیں، اور جو بغیر انٹرسٹ کے کر رہے ہوتے ہیں اور ایک کوئی بس دنیا میں پش کر رہی ہوتی ہے، ہم دنیا کی خاطر کر رہے ہوتے ہیں، کہ لوگوں کی خاطر کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھاوے کی خاطر کر رہے ہوتے ہیں، اس سے ہم اپنے اندر اپنے انرز کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں، اس فیلنگز کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں جو شاید اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی نعمت دی ہے، اور ہم اس نعمت کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، اس کا شکر ادا نہیں کرتے، دوڑ میں جو کیوں لگے ہیں، دنیا کو دکھانا جو ہے ہم نے۔ تو کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے اپنے اندر کی فیلنگز کو یہ انڈرسٹینڈ کریں، اس کو کہ آپ کیا زندگی میں چاہتے ہیں، آپ کو خوشی کس میں ملتی ہے، اپنا خود مائنڈ سیٹ کریں اس بات کے لیے کہ آپ کو خوشی کس میں ملتی ہے، آپ کس چیز میں رہ کر، کس کام میں رہ کر خوش بھی رہ سکتے ہیں، اپنی انکم بھی جنریٹ کر سکتے ہیں، اپنی لائف کو، اپنی چیزوں کو آگے لے کر آگے بڑھ بھی سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، گول سیٹ کریں، مائنڈ میں کانسیپٹ بٹھائیں، فوکس کریں، کیا کیا چیزیں آپ کو پسند ہیں اس کے حساب سے کام کریں۔ کبھی کبھی ہم نوکری ایسے کر رہے ہوتے ہیں جو ہماری بالکل ایک لائف میں میرا ٹائم ایسا تھا کہ مجھے کبھی ایک جو اکاؤنٹس کا جس کا مجھے 1-2 بھی نہیں آتی تھی، مجھے اکاؤنٹس کا کام کرنا پڑا، تو مجھے آئی ریئلائز دیٹ کہ یہ اتنی چیز مشکل ہو جاتی ہے، جو چیز آپ کے انٹرسٹ میں نہ ہو وہ آپ کو کام کرنا پڑ جائے، اٹس ٹو ڈیفیکلٹ، کہ وہ آپ ایسا لگتے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو جیسے کسی نے نا آپ کو کسی قید میں جکڑ دیا ہے، انسان کو کسی نے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اب آپ اڑ کے دکھاؤ، بالکل ایسا ہی ہے۔ کام تو ہو جاتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ آپ کی زندگی، آپ کا وقت اور آپ کی وہ خوشی کا ٹائم، انجوائمنٹ کا ٹائم، وہ سب پیچھے رہ جاتا ہے، اور آپ کہیں ایسی جگہ پھنس چکے ہوتے ہیں کہ پھر آپ کے پاس ٹائم نہیں نکلتا اس پیچھے گزرے وقت کو انجوائے کرنے کا، اس پیچھے اس وقت کو یاد کرنے کا۔ پھر آپ یاد کر کے ہی سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنا سب کچھ ضائع کر دیا، ویسٹ کر دیا۔ تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ پلیز فوکس کریں، پہلے اپنا ٹائم، اپنا فوکس کریں کس چیز پہ آپ مطمئن ہیں، اپنا انٹرسٹ کس چیز میں آپ کا۔ تھوڑا ٹائم لگتا ہے ان چیزوں کو کرنے میں، لیکن یہ چیزیں آپ کو کہیں حد تک مطمئن کر دیتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ انٹرسٹ لے کر کام کرتے ہیں تو یقین کریں اس میں جتنی مزہ آپ کو آتا ہے اور پھر جتنی اس کے اندر آپ اسٹرگل کرتے ہیں وہ آپ کو اسٹرگل بھی بہت زیادہ نہیں لگتی۔ اور ایک انٹرسٹ کے بغیر کام ہوتا ہے، اس میں آپ کو لگتا ہے نا، کیونکہ آپ جان جسے کہتے ہیں نا تن من دھن سب کچھ لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو لگتا ہے کچھ نہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مل بھی رہا ہو تو آپ کہتے ہیں نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہے، یہ
بس بے مقصد ہے، کیونکہ آپ اندر سے خوش نہیں ہوتے. تو اپنے گولز، اپنے فوکس کریں اپنے گولز کو، اپنے مقصد کو فوکس بنائیں، کیونکہ اس کے بغیر زندگی بالکل ایسی ہے جیسے آپ جانوروں کی زندگی گزار رہے ہیں. انسانوں کی طرح زندگی گزارنے کے لیے مقصد کا ہونا بہت ضروری ہے. مقصد بھی ایسا جس کے مقصد کو لے کر آپ آگے بڑھ سکیں. ایسا مقصد، پازیٹیوٹی کی طرف جانے والا مقصد، بہت اپنی زندگی کو ریلیکس کرنے والا مقصد، لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹنے کا مقصد، فیملی کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا مقصد، اپنے آپ کو ایک اچھے مقام پہ لے کے جانے کا مقصد. لیکن اس کے لیے ٹارگٹس بنائیں. اور ٹارگٹس اسی طرح بنائے جا سکتے ہیں کہ میں نے اتنا ٹائم یہ کر لینا ہے، پھر اتنے ٹائم یہ کر لینا ہے. ہو سکتا ہے وقت، حالات، کچھ فیملیز پریشرز اور کچھ اس طرح کی چیزیں ہمیں وہ سب کچھ کرنے کی اجازت نہیں دیتی. میں اس بات پہ ایگری کرتی ہوں. لیکن سم ٹائم آپ کو ایک مشکل وقت، یہی ہوتا ہے کہ جب آپ بہت مشکل وقت میں ہوتے ہیں، ہرڈلز ہوتی ہیں آپ کے پاس، لیکن آپ اصل کہتے ہیں نا کہ وہ ایک ایگزامپل بڑی عام دی جاتی ہے کہ لوہا جو گرم ہوتا ہے نا، اصل تو پھر وہ کچھ بنتا ہے نا. ایسے نہیں ہوتا. جب لوہے کو پگھلایا جاتا ہے نا، اصل میں بعد میں تو اس کی شکل نکلتی ہے. ٹھیک ہے. تو بات یہ کہ سم ٹائم ہم یہ ساری مثالیں تو سنتے ہیں، دیتے بھی ہیں، لیکن ہم خود پر امپلیمنٹ نہیں کرتے. ہم ڈرتے ہیں. بیسکلی میں اگر ساری بات سے کروں، ہم ڈرتے ہیں، ہمیں ڈر لگتا ہے. ہم کوئی اسٹیپ اٹھاتے ہوئے ہم کہتے ہیں وہ ایسا نہ ہو جائے، ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا. پھر وہی بات کی کوشچنز آتے ہیں پھر مائنڈ میں. بہت سارے کوشچنز ایک سائڈ پر، ٹارگیٹ اچیو کر لیں اور سوچیں کہ میں کر لوں گا، میں کر سکتا ہوں. اچیومنٹس آپ کے لیے کوئی اتنی مشکل نہیں ہوں گی جب آپ مائنڈ میں اپنا گول سیٹ کر لیں گے، مائنڈ کو فوکس کر لیں گے کہ میں نے یہ کرنا ہے، میں نے اتنے ٹائم پیریڈ تک یہ کرنا ہے، میں نے اتنے ٹائم تک اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا ہے. اگر آپ یہ مائنڈ بنا لیں نا تو کوئی چیز نہیں ہے. ایون اگر آپ کے پاس پیسے بھی نہیں ہے نا، میں آپ کو یہ بات گارنٹی سے کہتی ہوں کہ آپ اپنا بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں. وٹ ایور وہ کوئی چھوٹا سے پیمانے پہ کیوں نہ ہو، بہت چھوٹے سے پیمانے، زیرو سے کیوں نہ ہو. لیکن اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم بزنس ہی کر سکتے ہیں، ہم جاب سے ہٹ نہیں سکتے، ایسا نہیں ہے. ہم ہٹ کے کر سکتے ہیں، لیکن ہم ڈرتے ہیں. ہم اسٹیپ اٹھاتے ہوئے ڈرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، ہم یہ کریں گے تو نقصان ہو جائے گا. نقصان ابھی بھی ہو رہا ہے، جو ٹائم گزر رہا ہے وہ بھی نقصان ہے. تو اس وقت کو کیچ کر لیں جو آپ کے پاس وقت ہے. اس وقت تھوڑا سا ٹائم لگے گا، تھوڑا سی ہرڈلز آئیں گی، لیکن کیا ہوگا، سوچیں کہ جو مجھے پسند ہے میں نے وہ کرنا ہے، جس میں میرا انٹرسٹ ہے مجھے وہ کرنا ہے. جب آپ یہ سوچ لیتے ہیں نا تو وہ کام آپ کے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو جاتا ہے. وہ چیزیں آپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگتی، آئیڈیاز آنے شروع ہو جاتے ہیں، کنسیپٹس کلیئر ہونے شروع ہو جاتے ہیں. صرف کیا ہے کہ اپنے مائنڈ میں یہ چیز ڈال لیں کہ میں نے وہ کرنا ہے جو میں نے ایک ٹارگٹ بنایا ہے، میں نے اپنا ایک گول بنایا ہے. فکس کریں اس کو، اپنے گولز کو مائنڈ میں فکس کر لیں اور اس پر چل پڑیں. پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. کچھ ٹائم لگے گا لیکن انشاءاللہ سب کچھ ہو جائے گا. سو آج کی ٹاپک یہی تھا کہ اپنے مائنڈ میں اپنے کنسیپٹس کلیئر کرتے ہوئے اپنے مائنڈ میں اپنے گولز بنائیں، فوکس ہوں اپنے گولز پر، اپنے مقصد پر. پھر دیکھیں، خوش رہیں، آسانیاں بانٹیں اور آسانیاں تقسیم کرنے کا ذریعہ بنتے رہیں. اللہ حافظ.